बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, जब भी हम बात करते हैं बरसात की या बरसाती नालों की तो उस वक्त ये सवाल उठता है कि क्या हमारे शहर का जो निकासी आब का इंतज़ाम है वो दुरुस्त है या नहीं। एक तरफ तो नालों पर जो कच्ची आबादी है उसे मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि उसकी वजह से नालों में चोकिंग पैदा हो जाती है, नालों का जो उसकी विड्थ है वो उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये नाले जो हैं चोक हो जाते हैं और हमारे शहर का जो बरसात का पानी है वो इन नालों से निकल नहीं पाता। इस हवाले से माजी में भी मुख्तलिफ कमीशन बनाए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सुमोटो नोटिस की वजह से उस पर फैसला दिया गया कि तमाम ऐसी तजावुज़ात जो कि नालों पर मौजूद हैं या नालों पर जो आबादी है, जो दुकानें हैं, जो चीज़ें हैं या नालों के अतराफ जो आबादी है, उन सब को मिसमार कर दिया जाए। बड़ा क्यास भी फैला। बहुत से घर ऐसे हैं जिनको बाकायदा लीज किया जा चुका है और इसमें मकीन जो हैं वो 50-50, 60-60 साल से, अगर हम गुजर नाला की बात करें या दूसरे ऐसे नालों की जो जहाँ पुरानी आबादियाँ मौजूद हैं, तो वहाँ कई दहाइयों से लोग आबाद हैं। इसमें वो आबादी भी है जो कच्ची आबादी है, जो कि नालों की चौड़ाई को कम करके वहाँ पे मट्टी डालते डालते अपनी जगह बनाते बनाते वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं। इसलिए कि कराची में ज़मीन जो एक एक इंच ज़मीन है वो बड़ी महंगी ज़मीन है। चुनांचे ये नालों के अतराफ जो आबादी है, ये भी कहा जाता है कि एक बाकायदा प्लान तरीके से एक माफिया काम करता है जो बाकायदा नालों के अतराफ लोगों को बसाया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, अब नालों के अतराफ जो है जितनी आबादी है उसे तोड़ने का सिलसिला जारी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि माजी में भी हमने देखा कि चाहे उर्दू बाज़ार हो, टायर मार्केट हो या मुख्तलिफ ऐसी दुकानें जो KMC की जानिब से बाकायदा लीज करके और नालों पर बना दी गई थी, उनको भी अब मसमार यानी पहले भी कर दिया गया और मज़ीद भी ये सिलसिला जारी है। हाल ही में जुबली मार्केट जो है वो वहाँ पे बाकायदा एक धमाका भी हुआ और ये जो दुकानें थी कुछ वो गिर भी गईं, जिसकी वजह से अल्लाह के फजल करम से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक थ्रेट मौजूद है कि किसी वक्त भी इन नालों पर कायम जो दुकानें हैं ये एक ख़तरा बनी हुई है इंसानी जानों के लिए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अब जुबली मार्केट की जो दुकानें हैं उसको मिसमार करने का काम तकरीबन जो है मुकम्मल अब किया जा रहा है। बड़ा एहतजाज भी देखने में आया। तमाम वो लोग जो उन दुकानों पर मौजूद हैं उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया कि उनके यानी वो लोग जो इस कारोबार से मुंसलिक थे वो बेघर हो रहे हैं, वो यानी बेरोज़गार हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मजबूरी के तौर पे ये स्टेप्स उठाने पड़े और बिल आखिर ये तमाम दुकानें जो है मिसमार कर दी गई। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से जिसमें जो पार्क्स पे तजावुज़ात थी वो भी ख़त्म की गई। एक बड़ा इक़दाम किया गया कराची से तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए, जिसमें पवेलियन एंड क्लब कश्मीर रोड पे जो KD ऑफिसर्स क्लब है उसे मिसमार किया गया। ऐसे कई और स्ट्रक्चर्स थे जिनको कि कामयाबी के साथ मिसमार किया गया। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट एंटी इंक्रोचमेंट जो है उसको ये तमाम जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं और इस वक्त आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जनाब बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बशीर भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नाज़रीन, इसके अलावा आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि जब भी कोई मार्केट तोड़ी जाती है, दुकानें तोड़ी जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाली जो बिरादरी है वो ताजिर बिरादरी होती है। एक तरफ तो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से ताजिर बिरादरी परेशान है, दूसरी जानिब महंगाई है, तीसरी जानिब ये तजावुज़ात जिन्हें ख़त्म किया जा रहा है इनमें बहुत सी कमर्शियल मार्केट्स भी हैं जो कि ख़त्म की गई। पहले भी जो मार्केट्स ख़त्म की गई थी उनको मुतबादिल जगह अब तक नहीं दी जा सकी है। यही वजह है कि ताजिर तंजीमों की जानिब से भी एहतजाज का सिलसिला जो है वो उसे इख्तियार किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मशहूर ताजिर रहनुमा हैं जनाब शर्जील कोपलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शर्जील भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। वेलकम वेलकम वेलकम। अब बशीर भाई, ज़रा सर कुछ बताइएगा कि इस वक्त क्या पोजीशन है और इस कोविड में जहां हर तरफ लॉकडाउन है लेकिन तजावुज़ात ख़त्म करने का काम जो है वो आपकी तरफ से जारी है, कहाँ कहाँ ये काम चल रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, जो जिस तरह आपने जिक्र किया कि कराची के अंदर तजावुज़ात की हमने देखा कि 40-50 साल से कराची जो है तजावुज़ात से भरा हुआ था। उस पर चीफ जस्टिस साहब के बहुत खूबसूरत ऑर्डर्स
جس کو میں ہمیشہ خوبصورت اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ ماضی حال مستقبل کا ایک آرڈر ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام روڈ، فٹ پاتھ، تمام سڑکیں، تمام پارک، تمام اس نالے اور تمام ایسی جگہ جہاں پر عام عوام کے چلنے میں دشواری نہ ہو، وہاں پہ ہر قسم کی کمرشل ایکٹیویٹیز کو ختم کیا جائے۔ ہزاروں پارک تھے، ہزاروں شادی لان بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر ہزاروں دکانیں تھیں جو فٹ پاتھ کے اور پارک پہ بنی ہوئی تھیں، تو وہ سب کی سب آلریڈی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ جو ہے وہ مسمار کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کراچی میٹروپول کارپوریشن نے اپنی ہی دکانوں سے سٹارٹ کیا تھا۔ سب سے پہلے امپریس مارکیٹ جو تھی وہ ہم نے مسمار کی، یہ ہماری اپنی ہی رینٹ پہ دی ہوئی تھی عرصے 40-50 سال سے دراز سے۔ ایک زمانہ تھا ڈاکٹر صاحب جب کراچی کے نالے جو ہوتے تھے وہ جب ابلتے تھے، جب 40 لاکھ کی، 30 لاکھ 50 لاکھ کی آبادی تھی، چھوٹے بچے اس پہ گر جاتے تھے، تو اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا ہے کہ کیوں نہ اس نالوں کو ڈھانپا جائے۔ بعض جگہ پہ اسکول نالوں پہ بنائے گئے، بعض جگہ مارکیٹیں بنائی گئی، بعض جگہ پر انہوں نے پارک جیسا ایک سسٹم بنایا کہ اوپر جو ہے فرش بچھا کے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، عوام کے لیے۔ 40-50 سال کے بعد وہ سب چینج ہوا، سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے، تو یہ 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ بالکل۔ اب اس کے اندر بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں اپنا ہر پلان چینج کرنا ہے۔ بشیر بھائی، آپ کو یاد ہوگا 90s کی بات کریں اگر یا لیٹ 80s کی بات کریں، زیادہ بارش ہوتی تھی تو طغیانی آ جاتی تھی نالوں میں، اور کہا یہ جاتا تھا کہ لسبیلا سے جو نالا لسبیلا کے برج کے نیچے سے گزرتا ہے وہ، یا اگر ہم بات کریں گجر نالہ کی، تو ان نالوں میں جب طغیانی آتی تھی تو اس کے ساتھ کی جو آبادی ہوتی تھی وہ بہہ جاتی تھی، وہاں نقل مکانی شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر شاید اس سلسلے کو اتنا بڑھا دیا گیا جس کی وجہ سے مزید آبادی وہاں ہوتی چلی گئی۔ شرجیل گوپلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شرجیل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو دکانیں توڑی جاتی ہیں، جو مسمار کی جاتی ہیں، متبادل کسی کو اب تک جگہ دی گئی ہے؟ کوئی کامیابی کے ساتھ متبادل کاروبار کرنا لوگ شروع ہو گئے؟ لیکن اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ ایک انہوں نے پلاٹ دیا ہے ٹھٹا بس اسٹینڈ کا لی مارکیٹ پہ، جو کہ لائٹ ہاؤس کی مارکیٹ جو ٹوٹی تھی، اور کلوز مارکیٹ، اور جو پریس والی جو مارکیٹ تھی، انہوں نے وہاں شفٹ ہونا تھا اور اس کو بنانا تھا۔ اس بات کو بھی ابھی تقریباً 2 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے۔ وہ پلاٹ تو انہوں نے قبضے میں شاید لے لیا ہے KMC نے اپنے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کام شروع نہیں ہو پایا۔ لیکن کوئی بھی پلان جب چینج ہوتا ہے شہر کا، اور میٹروپولیٹن کارپوریشن جو کہ مین ادارہ ہوتا ہے شہر کی خوبصورتی کا اور شہر کے ساری چیزیں سنبھالنے کے لیے، سیوریج کا معاملہ ہو، کوئی اور چیز ہو، ہمارے شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ پلان تو بنتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچا جاتا کہ جو لوگوں کو آپ لوگوں نے 50 سال پہلے جگہ دی تھی، اپنا آپ کے رینٹ پہ تھے، اور وہ لوگوں نے آج تک جو کاروبار کیا، تو وہ ہے بہت چھوٹے جو ہے گریڈ کا طبقہ ہے۔ اب جبلی مارکیٹ کا جو خریدار تھا وہ لیاری کا، رنچور لین کا، جبلی کے سراؤنڈنگ کا خریدار ہے۔ وہ جو دکاندار ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس نے 50 سال کے اندر سروائیو کوئی چیز نہیں کی، اس نے اپنا کاروبار کیا، روزمرہ کا اپنا مال بیچا، اور روزمرہ کے اپنے معاملات وہ زندگی کے لے کر چلتے رہے۔ وہ ان کی لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی بولا ہے کہ آپ مسمار کرنے کے ساتھ نعم البدل بھی دیتے جائیں۔ KMC کے پاس کوئی ایسی جگہیں ہوتی، ان کو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کر کے مارکیٹ خوبصورت بنا کے، جو میں نے اس کا نقشہ دیکھا ہے جو انہوں نے بنایا ہے لی مارکیٹ کا، بہت خوبصورت نقشہ ہے اس بلڈنگ کا۔ اگر اس طریقے سے بلڈنگیں بن جائیں اور ان لوگوں وہاں موو کر کے اگر توڑی جاتی تو وہ شہر کے لیے بہت بہتر تھا۔ کم از کم دیکھیں، ہمارے پاس سرکاری نوکریاں تو ہیں نہیں کراچی کے شہریوں کے لیے۔ آج آپ ایک چیز دیکھ لیں، پچھلے 15 سال سے کراچی کے شہریوں کے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی۔ ایک کاروبار کا معاملہ ہے جو بچوں کو اپنے لے کر آنا چاہتے ہیں، اگر اس طریقے سے یہ مسمار کرتی جائیں۔ 8 مارکیٹ، اب ہمیں بتایا کہ کمشنر صاحب سے لاسٹ ملاقات ہوئی، بولا 8 مارکیٹیں ٹوٹل توڑی جائیں گی۔ اگر آپ کم از کم 200 دکانیں بھی لگا لیں 8 مارکیٹ میں، تو 1600 دکانیں اور توڑی جائیں گی۔ تو یہ مسمار ہونے کا سلسلہ تو ایک طرف، مجھے بتائیے گا کہ آج آپ نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد پہ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ڈپٹی کنوینر نوید جمیل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی آپ کے رہنماؤں نے کی ہے۔ سر، مطالبہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، آپ کو اندازہ ہے اس وقت کراچی میں کرونا کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، جو فگرز گورنمنٹ بتا رہی ہے وہ ہم سن رہے ہیں،
मेरे ज़ाती तौर पे मैंने कोई विजिट तो नहीं किया, ना मेरे ज़ाती तौर पे इसका पता चला है, लेकिन एक चीज़ मेरे को ये भी बता दें, जब सिंध का इंटीरियर सिंध का मरीज़ भी आपका कराची ही आ रहा है, बलूचिस्तान का मरीज़ भी आपका कराची ही आ रहा है, अगर आप चाहें तो सुबह SIUT का आप सुबह विजिट कर लें, आप देखेंगे कि कितना मरीज़ जो है SIUT में जो बाहर से आता है और अपना इलाज करा के फिर शाम को वापस जा रहा होता है। तो ये फिगर सिर्फ कराची का नहीं है, पूरा इंटीरियर सिंध का है। कराची के सिर्फ डाउन टाउन की मार्केट जो है वो बंद है, मज़ाफ़ाती इलाके की तमाम मार्केट खुली हैं। साथ साथ आज की मैं आपको फुटेज मेरे पास मौजूद है, सदर में तमाम ठेले लगे हुए थे लेकिन दुकानें बंद थी। आपका सखर, शिकारपुर, दादू, नवाबशाह, लारकाना की तमाम, आप ये कहते हैं कराची में जो 26% पॉजिटिविटी रेशियो है सर, अच्छा पहले यहाँ मैं नाज़रीन को ये एक बात क्लियर कर दूं कि जब पॉजिटिविटी रेशियो कहा जाता है उसका मतलब ये होता है कि मस्बत टेस्ट आने की शरह, देखिए अब चाहे 1000 लोग कोविड में मुब्तला हों लेकिन अगर उसमें से सिर्फ 100 लोग टेस्ट करा रहे हैं तो फिगर उन 100 लोगों की आएगी कि उसमें से कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ लोग ये समझते हैं, मैंने ऐसी भी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलती देखी या पोस्ट चलते देखे कि जी अगर 26-27% कराची में रेशियो है तो 3.5 करोड़ की आबादी में तो फिर तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब या 80 लाख के करीब लोग जो है कोरोना का शिकार होंगे। बात ये नहीं है 100 लोग अगर कराते हैं, जितने लोग टेस्ट कराएंगे उतने। आप मुझे बताएं, आपके दोस्तों रिश्तेदारों हल्का अहबाब में इतना बड़ा आपका सर्किल है, लोग कोरोना से मुतासिर हैं या नहीं है? देखिए कोरोना से लोग मुतासिर हो रहे हैं, मैं खुद भी कोरोना से निकल चुका हूँ। नहीं सर, आजकल की अब इस 4th वेव की अगर मैं बात करूं, इस वक्त मेरे अपने सर्कल के में इतना ज्यादा मेरे को सुनने में नहीं आ रहा। देखिए ये सिम्टम टेस्ट हो रहे हैं जा रहे, जो 100 भी टेस्ट हो रहे हैं ना, इसमें 40% टेस्ट तो वो हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग करनी है, 60% ट्रैवल जो आपके, मैं तो अगर आप इस बात की बात करते हैं तो फिर 50% का रेशियो हो जाता है। सर टेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल देखिए जिनको सिम्टम आ रहे हैं उसने टेस्ट कराना ही कराना है, ठीक है। और 6,800 रुपए आपके कहने का मकसद ये है कि मतलब लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, हमें अगर हम भी लोगों को बेरोजगार करते चले जाएंगे जो प्राइवेट सेक्टर है तो हम कहाँ से सर्वाइव करेंगे? हमारे पास हमारी इकोनॉमी, हमारी मैशियत के अंदर इतना पावर नहीं है कि हम आगे जाके इसको संभाल पाएंगे। आप देखेंगे ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, डे बाय डे डिफॉल्टर का रेशियो बढ़ रहा है, मार्केट का पैसा डूब रहा है। ठीक। तो इंडस्ट्री अभी 26, आज की मैं बात बताऊं, मेरी जुबैर मोतीवाला साहब से जो मैं सुन रहा था वो बता रहे हैं कि सिर्फ साइड एरिया की 28% इंडस्ट्री बंद है, जबकि इंडस्ट्री को चलाने का ऑर्डर है, लेकिन इसलिए बंद है कि मार्केट बंद है। या आज 28% है तो 4 दिन के बाद 50% इंडस्ट्री बंद हो जाएगी आपकी। शर्जील भाई आपसे मजीद बात करेंगे, बशीर भाई आपसे भी मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक नाज़रीन वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन सिंध में किया गया है, साथ साथ इस मौजू पर भी बात हो रही है कि जो तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, ताजिर हजरात परेशान हैं। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बशीर सिद्दीकी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब। नाज़रीन, इस वक्त फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील साहब ने, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पे, जिसमें इनका ये कहना था कि कराची को एक साजिश के तहत जो है वो कराची पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, और अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर ताजिर हजरात जो हैं वो एक तरीके से उनका ये मुआशी कत्ल समझा जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, हम इस वक्त बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवर नवीद जमील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। ठीक है, आप जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से भी कहा जा रहा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो कोरोना पे सियासत कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की जो मुतासिब हुकूमत है, इससे यही गिला है कि ये कराची को और सिंध के शहरी इलाकों को एक कॉलोनी की तरह, जिस तरह मफ्तूहा इलाके होते हैं, ऐसे चला रहे हैं कि सिर्फ कराची के रहने वालों का काम सिर्फ टैक्स की मद में इन्हें पैसे देना है और इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। अब जब से ये कोरोना, मैं और मसाइल की बात नहीं कर रहा, जब से ये कोरोना का मसला चल रहा है, सिंध हुकूमत ने क्या किया, ये जितनी वैक्सीन है ये सब इनको फेडरल गवर्नमेंट दे रही है,
اور یہ لگا رہے ہیں. انہوں نے کراچی کے لوگوں کے ریلیف کے لیے کیا کیا؟ یہ ہر سال لگ بھگ 400 ارب روپے کراچی سے ٹیکس جمع کرتے ہیں. یہ اس ٹیکس کے علاوہ ہے جو انہیں وفاق جو جمع کرتا ہے اور اس کے تحت اس میں سے جو دیتا ہے یہ اس کے علاوہ ہے. اور یہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ٹیکس جمع کرتے چلے آ رہے ہیں اور 1 روپیہ خرچ کرنے ان کا جب اتنا بڑا جو وبا آئی ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ یہاں کے غریب لوگوں کو کوئی آپ کا ریلیف دے دے. ان کی ذمہ داری تھی جو یہاں کے جو بیچارے کاروباری لوگ ہیں ان کے پاس اپنا ان کا سندھ بینک ہے وہاں سے ان کو کچھ قرضے دے دیتے بلا سود قرضے دے دیتے کہ جو ان کے ملازمین ہیں جب دکانیں بند ہو جائیں گی تو ان کو وہ تنخواہیں دے دیں. کچھ بھی نہیں کیا اور ڈرا علیحدہ رہے کہ بھئی اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی تو پولیس آپ کو پکڑ لے گی, پولیس آپ سے رشوت لے گی. تو سمجھے کہ وہ تو ایسے کریں اس طرح یہ کالونی ہے اور ہم MQM ہم کراچی کے تاجروں کے ساتھ کراچی کے کاروباری طبقے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جو کراچی کے جو کاروباری طبقہ ہے جو بھی فیصلہ کرے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کی آواز میں آواز اٹھائیں گے. قمر نوید جمیل صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور سابق میئر وسیم اختر صاحب بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ کرونا اس وقت کراچی میں کیا صورتحال ہے, کس حد تک پھیل رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ لاک ڈاؤن زبردستی لگایا جا رہا ہے, کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے, لاک ڈاؤن نہ بھی لگے تب بھی پھیلاؤ میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ اگر اس پر گفتگو کی جائے کہ لوگوں کو بھوک سے مرنا ہے یا کورونا سے مرنا ہے تو یہ ایک علیحدہ بحث شروع ہو جائے گی نا. دیکھیں ریاستوں کی, حکومتوں کی, گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوا ہے. جب لاک ڈاؤن لگے تو جو حکومتیں سال سے اپنے عوام سے جو ٹیکس کی مد میں پیسے جمع کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کو ریلیف دیتی ہے. انہوں نے کیا کیا جو پہلے بھی لاک ڈاؤن لگے اس میں KKF اور دیگر جو سماجی تنظیمیں تھیں اور مخیر حضرات تھے انہوں نے شہر کے غریب لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا, راشن کا بندوبست کیا, لیکن حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب اس وقت بھی جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے تو ان کے چیف منسٹر ہاؤس میں یہی وہ لگی ہوئی ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری کراچی میں پوسٹنگ ہو جائے تاکہ ان پریشان حال لوگوں سے میں رشوتیں لے کر اپنی جیب گرم کروں. تو ہمیں اسی بات کا اعتراض ہے. آپ لاک ڈاؤن لگائیں, آپ کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کریں, ان کے روزگار کے مسائل حل کریں, ان کو ٹیکس میں ریلیف دیں کچھ, اور ان کو جو یہاں کا کاروباری طبقہ ہے اسے کچھ ایزی لون دیں کہ تاکہ وہ اپنی جو کاروبار زندگی اسے چلا سکے. جو ایک دکاندار جو اپنے 4-6 سیل میں لگتا ہے ان کو تنخواہیں دے سکے, اور پھر یہ سافٹ لون جو کہ بعد میں یہ لے لیں, تو اس قسم کا کوئی کام کرنے کو تیار نہیں. قمر نوید جمیل صاحب مجھے سر یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً مبینہ طور پہ یہ بات ابھی کنفرم تو نہیں ہے لیکن مختلف ٹی وی پروگرامز میں بھی آئی ہے, مختلف جگہوں پہ کوٹ کی گئی ہے, ابھی تک اس کی تردید کوئی خاص طور پہ نہیں کی گئی. 12 کھرب روپے کے قریب جو ہے حکومت نے گرانٹ اٹھائی ہے اس کووڈ کے حوالے سے, اور یہ صوبائی حکومت نہیں سر, وفاقی حکومت نے اٹھائی ہے, مختلف ملکوں سے گرانٹ لی گئی. ابھی زیر بحث ایک آپ کی چھوٹے سے پروگرام میں سارے موضوعات پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. سر کووڈ کے حوالے سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ میری عرض ہے جی دیکھیں, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر لیں, کہ جہاں پہ سے زیادہ آپ کے پاس کیس آ رہے ہیں وہاں پر آپ لاک ڈاؤن کر لیں, اور یہ جو لاک ڈاؤن ہوگا یہ چھوٹا لاک ڈاؤن ہوگا, ان کو آپ
मुख्तलिफ यहाँ पे कैटरर्स हैं, उनसे कह दें उनको खाना फराहम कर देंगे, तो वो तो रीजनेबल बात होगी। आप कराची के 3 करोड़ लोगों को घर में बंद कर दें और जहाँ पर इनकी मुतासिब पुलिस जो पैराक्रीज के इलाके हैं, नवा इलाके, वहाँ पे रिश्वतें लेकर और सारे बाजार खुला रखे और जो कराची के अपने रहने वाले पुराने रहने वाले हैं उनको वो बंद कर दें कि भैया आपका कारोबार भी खड्डे में जाए, आप खुद भी खड्डे में जाए। तो हम MQM तो इसकी आवाज़, इसके ऊपर आवाज़ ही बुलंद करेगी और हम कराची के कारोबारी तबके के साथ कर रहे हैं। आप लॉकडाउन करने के लिए कोई रीजनेबल बात करेंगे, हम बिल्कुल साथ होंगे आपके, लेकिन आप बेरहमाना बर्ताव करेंगे तो हम अपने लोगों के साथ रहेंगे। नवीद भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि गुज़िश्ता रोज़ जो NCOC की जानिब से एक सर्कुलर निकाला गया है जिसमें तमाम मेट्रोपॉलिटन शहर जितने भी हैं, तमाम जगहों पे न सिर्फ दुकानों के औकात कार, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी रखी गई है। तमाम पार्क्स, तफरीही मकामात, ये पूरे पाकिस्तान की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उन सब में बंद कर दिए गए हैं। और साथ में ये भी लिख दिया गया है कि सिंध हुकूमत ने चूँकि सिंध में लॉकडाउन किया है मस्बत शराब बढ़ने की वजह से, इसलिए NCOC भी जो है वो तमाम शहरों में जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे 2 दिन की छुट्टी करने जा रहे हैं। सर, एक तरफ मैं आपसे बहैसियत वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ तो वफाकी हुकूमत निशाना भी बनाती है, दूसरी जानिब सर अगर कोविड नहीं है कराची में तो फिर बहुत ज़्यादा रेट है, या सिंध में रेट है, पंजाब में KPK में जहाँ रेट्स ज़्यादा नहीं भी हैं वहाँ पे भी हफ्ते की 2 दिन की छुट्टी और तमाम पार्क्स, तफरीही मकामात, तमाम चीज़ें बंद कर दी गई हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो आप असद उमर साहब से ही कीजिएगा ना। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ यही है कि आप हफ्ते के 7 दिन बाजार खोलें, 24 घंटे लोगों को अलाउ करें, ताकि जब ज़्यादा वक्त बाजार खुला हुआ होगा तो कम रश होगा। हर आदमी अपनी सहूलत के मुताबिक और ये देखते हुए कि कब रश नहीं है अपनी खरीदारी, अपने घर का जो सामान होगा लेकर आ जाएगा। लेकिन जब आप कन्फाइन करते हैं कि भाई 2 दिन खोल लें और ये इतने बजे से, तो उससे जो इस पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव असर पड़ता है कि कम वक्त के लिए खुल रहा है, कम दिनों के लिए खुल रहा है, तो लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दुकानों में ज्यादा जाएंगे, ज्यादा रश लगाएंगे और कोविड का खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि कराची के मैंडेट को देखा जाए, आप कराची की बात करते हैं, सर आपके पास है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है? आप दोनों ये मैंडेट शेयर करते हुए वफाक में एक दूसरे के साथ इलाहाक में भी हैं, इत्तेहाद में भी हैं। सर, क्या कराची के शहरियों को रिलीफ दिलाने के लिए वफाकी हुकूमत से कोई बात की जा रही है आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से, कि कम से कम शहरियों को या ताजिर बिरादरी को रिलीफ देने के लिए अगर सूबाई हुकूमत कुछ नहीं करती तो वफाकी हुकूमत की जानिब से ही मदद कर दी जाए, कोई सॉफ्ट लोन्स दे दिए जाएं, कोई? देखिए, हमें इस मुतासिब सूबाई हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम अपने तमाम मुतालबात कर भी वफाकी हुकूमत के भी जो भी पैसे हैं इस वक्त कराची में तामीर और तरक्की के लिए या तो वफाकी हुकूमत दे रही है या वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि भी कराची को लिवेबल सिटी बनाने के लिए उन्होंने कोई $1 अरब के करीब फंड रखा है। लेकिन ये सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद या 18वीं तरमीम से पहले भी जो इनकी जिम्मेदारियों में आते थे, जो इनके फराइज में आते थे, उस पर ये 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं हो। वो पानी की फरहमी का हो, वो सड़कें बनाने का हो, वो सीवरेज का मतलब किसी भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तो सारे मुतालबात जो हैं वो वफाकी हुकूमत से कर भी रहे हैं। वफाकी हुकूमत अपनी ये वसाइल को देखते हुए जो कुछ करने की कर सकती है वो अपने से ही कोशिश कर भी रही है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमर नवीद जमील साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कमर नवीद जमील हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं तजावुज़ात के हवाले से भी और ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन है उस हवाले से भी बात हो रही है कराची में इस वक्त क्या हालात हैं। लेकिन यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
جی ناظرین ویلکم بیک. ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے بھی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاجر برادری کی جو پریشانیاں اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. بشیر صدیقی صاحب آپ سے سر جاننا چاہیں گے کہ یعنی جس وقت یہ توڑنے کا ٹاسک آپ کو دیا جاتا ہے, مسمار کرنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے, سر آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جب ایک طرف توڑا جا رہا ہے تو کوئی ایون آپ نے اپنے محکمے کی یعنی کے ایم سی کی دکانیں توڑی گئیں, کوشش کی گئی کہ اس کے متبادل جگہ بھی دے دیں تاکہ تاجروں کو کچھ ان کی پریشانی میں ان کے دکھوں کا کچھ مداوع کیا جا سکے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے بھی جو ہے جب ہماری سب سے پہلے ہم نے امپریس مارکیٹ کو مسمار کیا تھا, باقاعدہ اس کے لیے بھی اناؤنسمنٹ کی تھی اور اس کے لیے بھی باقاعدہ بلیٹنگ ہوئی اور ایک ان کی جگہ مختص کی گئی. بالکل اسی طرح جتنی بھی ہم نے تقریباً 2700 دکانوں کی باقاعدہ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے جگہ مختص کی. جس طرح ابھی سرجیت صاحب بتا رہے تھے کہ اسی طرح ہم نے جو لنڈا بازار ہے اس کو لی مارکیٹ میں ایک ہم نے پلاٹ جو اصل میں کراچی میٹروپول کارپوریشن کے پاس کوئی اس قسم کے پلاٹس ابھی ریمیننگ جو کمرشلس ہوں یا کسی بھی مارکیٹس کے لیے دیا اچھا جو پچھلی جو مارکیٹیں ہمارے ہیں وہ اتنی پرانی ہو گئی ہیں تمام مارکیٹیں, اگر ان کو نئے سرے سے توڑ کے جس طرح ابھی ڈنڈا بازار کی مارکیٹ اگر آپ اس کا میپ دیکھیں گے بہت خوبصورت, اولڈ سٹی ایریا کے اندر زیادہ تر مارکیٹیں ہماری جو ہے اولڈ سٹی ایریاز کے اندر ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے, پرابلم یہ کہ اس میں ان مارکیٹوں میں ابھی تک جو ہے پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, مطلب ان مارکیٹوں میں پارکنگ کی جگہ نہیں ہے تو ایکسٹرا آرڈنری دکانیں ان کے اندر شاپس بنائی نہیں جا سکتی. بالکل اگر ان دکانوں کو تو اگر ہم مسمار کر کے نئے سرے سے اگر مارکیٹیں دوبارہ بنائی جائیں اس میں پارکنگ پلازا جسے رکھا جائے تو یہ پھر آسانی ہوگی. اس کے لیے اتنا فنڈ جو ہے وہ درکار ہے. جو کراچی میٹروپول کارپوریشن آپ کو پتہ ہے مالی طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بدحال ہے اور اس کی ریکوری بھی اتنی نہیں ہے کہ سر نالوں پہ کچھ گھر توڑے جا رہے ہیں جو کہ باقاعدہ لیز شدہ ہیں, 50-60 سال سے لیزیں موجود ہیں. اگر ناظم آباد 4 نمبر کی بات کریں, گجر نالہ کے اوپر باقاعدہ پکے بنگلے, ان کا بھی ایسے گھر موجود ہیں جن کا 20 فٹ 40 فٹ حصہ جو ہے وہ نالے کی کٹنگ میں رہا ہے. کیسے ہو گیا سر یہ کیا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ ایک بالکل طریقہ کار ہے, اس کے اوپر سب سے پہلے پلان بنا, مطلب یہ ایسا نہیں بنے کہ اچانک ہی کوئی فیصلہ ہوا اور اچانک ہی کوئی ہم نے مسمار کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے ایک پلان بنا, یہاں پر آئی ڈیز لگی گھروں کے اندر, 3 مہینے 4 مہینے پہلے جو آئی ڈیز لگی میپ بنتے گئے, اگر کسی کو اعتراض ہے اخبار میں دیا گیا یہ فوری طور پہ رابطہ کرے. جب گھروں پہ آئی ڈیز لگنا شروع ہوئی اس وقت کسی نے بھی اس وقت اعتراض نہیں کیا, بلکہ اپنے شناختی کارڈ کے کاپیاں اور اپنے موبائل نمبر بھی دیے, چاہے وہ ناظم آباد 4 آئی ڈی سے آپ کو مراد ہے کہ آپ کی یہ مراد ہے کہ باقاعدہ نشان لگ گیا, نشان لگانے کے. جب ان کے گھروں پہ نشان لگے جب ان کو تو ان سے باقاعدہ ان کا شناختی کارڈ کی کاپی بھی لی گئی اور ان کے موبائل نمبر بھی لیے گئے, ان کا نام رجسٹرڈ بھی کیا گیا. اس وقت انہوں نے اعتراض ہی نہیں کیا کہ بھائی ہمارا گھر لیز تھا یا نہیں تھا, چونکہ ایک پلان تھا کراچی. اب پچھلی بارشوں میں آپ نے دیکھا جو نالوں کے اوپر لوگ تھے انہی کے گھروں کے اندر تباہی مچی زیادہ تر. بہت سی مارکیٹوں والوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. اگر آپ نے دیکھا پچھلی بارشوں میں 200 فٹ کا نالا 10 فٹ کا نالا رہ گیا. تو ڈاکٹر صاحب سموٹو ایکشن لیا سپریم کورٹ نے اور اس کے اوپر نالوں سے تیزاب. دیکھیں 3.5 کروڑ کی آبادی کو بچانا ہے ہم نے. محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے آنے والی جو بارشیں ہیں وہ بڑی تیز ہوں گی, خطرناک ہوں گی, شاید پچھلے سارے ریکارڈ 25-30 سال کے بھی ٹوٹیں گے. تو ہم اس کی تیاری کر کے بیٹھیں. اس کی تیاری کس طرح بیٹھیں گے کہ ہمارے جو کراچی کے سب سے بڑے نالے ہیں, جو 200 فٹ کا نالا ہے وہ 8-8 فٹ 10-10 فٹ کا رہ گیا. تو ظاہری بات اس پہ کام ہو رہا ہے. اب برساتی نالے بن رہے ہیں, مطلب آپ دیکھیں گے ان نالوں کے اوپر ہم سیوریج سسٹم ختم کر رہے ہیں, صرف برساتی پانی ان نالوں پہ جایا کرے گا. یعنی یہ کہ کراچی کے لیے 50 سے 100 سالہ پروگرام ہے. انشاءاللہ اگر یہ نالے بن جاتے ہیں, اور نالے اس وقت جو بنا رہے ہیں وہ پاکستان کے مشہور وہ
فرم بنا رہی ہے جس نے آپ نے دیکھا کراچی کے سب سے بڑے بڑے روڈ سڑک وہ FW NLC اس پہ کام کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نالے بن جاتے ہیں تو کراچی میں 50 اور 100 سال کے لیے برساتی نالوں کی جو برباد جو جس کی وجہ سے جو ہے بارش کی وجہ سے تباہی آتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. شجیل گوپلانی صاحب تھوڑا سا سر لاک ڈاؤن کی طرف واپس آتے ہیں. میں بشیر بھائی کی بات پہ کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ایک انکروچمنٹ تو یہ جو KMC نے کروائی, اب میں یہ کہوں گا ایک انکروچمنٹ یہ جو باہر سے لوگوں نے آ کے ہماری جائیدادوں کے باہر کر لی, اس کو کون ہٹائے گا؟ جیسے ہمارا عثمان آباد کا انڈسٹریل ایریا, ٹھیک ہے, میں آپ کو پلاٹ نمبر دیتا ہوں 50/8 16/16 16/15 LY کی جو کیٹیگری لیاری کی. باہر جو ایک ایکڑ کی جو جگہ ہے جہاں فیکٹریاں تھیں اس کے باہر گھر تعمیر ہو گئے, دکانیں تعمیر ہو گئی, اور اس کے ذمہ دار کون ہے اور اس کو کب ہٹایا جائے گا؟ سپریم کورٹ نے تو آپ کو بولا ہے کہ شہر سے تمام انکروچمنٹ ہٹائے نا. آپ وہ انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے کیوں تیار؟ جو ہماری پراپرٹیز کے اوپر, پرائیویٹ پراپرٹیز کے اوپر انکروچمنٹ کر دی گئی, اس کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہے اس کو ہٹانے کے لیے. جو جہاں کراچی کے یہ انکروچمنٹ کس نے کی ہے سر, یعنی کس طریقے لوگوں نے انکروچمنٹ کی ہے؟ اب جہاں تک ہماری اطلاع ہے وہ بھی KMC اور DMC نے ہی انکروچمنٹ کروائی ہے. اس میں کوئی اور بشیر بھائی کیا اگر کوئی پرائیویٹ جگہ پہ قبضہ کر لیا جائے اس صورت میں کیا قانون کیا کہتا ہے؟ فٹ پاتھ پہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر میرے گھر کے آگے کوئی بھی ریڑھی بھی لگاتا ہے نا تو میں اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. مارکیٹوں میں بھی اگر آپ دیکھیں کسی بھی دکان کے آگے کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے, آپ دیکھیں بعض دفعہ لڑائیوں کی آوازیں آتی ہیں آپ کے مارکیٹوں میں. اس کی وجہ ہوتی ہے کوئی ریڑھی والا کسی دکان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اٹھ کے اس کو کار نہیں پارک کرنے دیتے, ریڑھی تو دور کی بات ہے, تو اپنی موٹر سائیکل لگا کے بنا. کسی کے گھر کے سامنے کوئی گھر کیسے بنا لے گا؟ نمبر 1. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہی اپنے گھر بناتے ہیں جو میرا ایکسپیرینس ہے, کرائے پہ دیا جاتا ہے, پھر وہ قبضہ کر لیتا ہے کرایہ دار, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میجورٹی اینٹی انکروچمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ تو صرف سرکاری اراضی پہ جہاں تجاوزات فٹ پاتھ کی میں بات کر رہا ہوں. فٹ پاتھ سرکاری اراضی ہے, اور جو بات آپ کر رہے ہیں ایک ٹائم پہ چیل چوک کے جو اطراف کا علاقہ ہے وہ ہمارے لیے نو گو ایریا تھا. وہاں پہ گینگ وار اور ایک لسانی تنظیم ان کی لڑائی چلتی تھی. اس دوران وہاں کی فیکٹریاں بند ہوئی اور اس کے بعد باقاعدہ قبضہ کرا کے باقاعدہ لوگوں کو بسایا گیا. ٹھیک ہے, اور فٹ پاتھ پہ ہماری پراپرٹی کے اندر نہیں ہے, صرف وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ انکروچمنٹ نہیں ہے کیا؟ یہ صاف کروانا اینٹی انکروچمنٹ کے ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے, صرف جو نالے. باقی بات آپ بشیر بھائی کیا کہتے ہیں اگر ایسی کوئی انکروچمنٹ موجود ہے تو ایسے انکروچمنٹ ہے اس کے لیے ادارے کھلے ہوئے ہیں. یہ ان کے لیے وہاں پر فوری اس کی جو ہے کریں اپلیکیشنس ہیں, انشاءاللہ فوری کارروائی ہوگی. اور تھوڑا سا میں یہاں پر یہ بھی ذکر کروں, دیکھیں پاکستان کی ایک سپریم عدالت ہے, اور اس کے جب کوئی آرڈرز آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. پاکستان کا آئین ہے یہ کہ کوئی بھی سپریم عدالت یعنی سپریم کورٹ کے آپ کو آرڈرز کہتا ہے اس کو کمپلائنس کریں. تو سب سے پہلے جو ہمارے آرڈرز دیے گئے سپریم کورٹ نے وہ اباؤٹ نالوں کے لیے اور فٹ پاتھ کے لیے ہم نے وہ کارروائی پارکس کے لیے ہم نے کسی پرائیویٹ, پھر میں یہاں پہ آپ سے ذکر کروں ڈاکٹر صاحب, ہم نے کسی بھی پرائیویٹ آدمی کے دکان کو نہیں توڑا. سب سے پہلے ہم نے اپنی شاپ کو توڑا جو کہ ہماری ذاتی شاپ تھی. کرایہ دار مالک مکان نہیں ہوتا, 70 سال بھی وہ اگر رہ لے وہ مالک مکان. بشیر صاحب مجھے یہ بتائیں سر, اس وقت کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے, لوگوں کو گھر میں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے, آپ اب بھی گھروں کو توڑ رہے ہیں, آپریشن کر رہے ہیں نالوں پہ؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرا کام تو میں 8 فروری سے یہ کام کر رہا ہوں نالوں کے اوپر تجاوزات کی. میجورٹی میں ہوتا ہے 97% کام مکمل ہو چکا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جو لوگ گھر میں موجود ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اب ایک طرف سے حکومت کے احکام آتے ہیں کہ گھر میں رہنا ہے, اور دوسری جانب آپ کی ٹیم پہنچ جاتی ہے توڑنے کے لیے, نہ تو وسائل ہیں, نہ دکانیں کھلی ہیں, نہ اسٹیٹ ایجنسی کھلی ہے کہ انسان کو متبادل اگر اپنے پیسوں سے بھی لینا چاہے تو اس وقت ممکن نہیں ہے. بہتر نہیں ہوگا سر کہ جب تک لاک ڈاؤن ہے کم از کم اس وقت تک رہائشی علاقوں کا اور کمرشل علاقوں کا کام روکا جائے کہ لوگ نہ کہیں اور جا سکتے ہیں, نہ کہیں شفٹ ہو سکتے ہیں, اور گھر میں بیٹھنے پر مجبور ہیں. کیا کیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا کلیئر کروں, مرنے اب میں اس میں ذکر ہوں, کرونا سے مر رہے ہیں, اب بارشوں سے بھی مریں گے. جیسی بارشیں آئیں گی لاکھوں لوگ جو اس میں تباہ و برباد ہوں گے. ہم جن گھروں کو مسمار کر رہے ہیں یونٹس کو,
کچھ میں بتا رہا ہوں کہ دنوں کا کام رہ گیا, سب خالی ہوئے ہیں, اس میں کوئی رہائش نہیں ہے, چند کو چھوڑ کے. چند سے مراد ایسے لوگ گھر ہیں جو اگر کچھ لوگ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں وہی آپ سے عرض کروں, پارشلی گھر ٹوٹ رہے ہیں, پارشلی. جو مکمل گھر ٹوٹ رہے ہیں, کسی کا 6 فٹ ہے, کسی کا 7 فٹ ہے, کسی کا 8 فٹ ہے. اگر وہ 7 فٹ 8 فٹ ٹوٹنے سے وہ متاثر نہیں ہو رہے, وہ خالی کر چکے ہیں. اب ہم نے تو اس کام کے لیے, اب اگر آپ سوچیں, لیبر ہماری ہے, یعنی کہ خرچہ بھی ان کا نہیں ہے. 90,000 کا چیک بھی ہمارا ہے, ہم 90,000 کا چیک بھی دے رہے ہیں, 15,000 روپے پر منتھ کرایہ بھی دے رہے ہیں 2 سال کا. لیکن سر جب صوبے میں تمام چیزیں روک دی گئی ہیں سوائے ایکسپورٹ انڈسٹری کے, تو پھر آپ لیبر لگا کے کیسے کام کرتے ہیں؟ کچھ چیزیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے ایمرجنسی نافذ کی گئی. آپ نے دیکھا میونسپل سروسز کو کہا گیا, اگر آپ سیوریج والوں کو کہیں گے, فائر بریگیڈ والوں کو کہیں گے, آپ اسی طریقے سے ایمبولینس کو کہیں گے. آپ کے خیال میں یہ بھی ایسنشیل سروسز ہیں اس وقت متوقع بارشوں سے نمٹنے کے لیے فوری طور پہ نالوں پر, نالوں کے اوپر جو تجاوزات ہے اس کو ختم کرنا, کلیئر کرنا, چاہے کرونا ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن یہ کاروائی چلتی رہے گی. صفائی ہو رہی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, فائنل نوٹ سر, پروگرام اختتام کی قریب ہے. شجیل بھائی کیا کہیں گے کرونا کے حوالے سے؟ آفر کروں گا KMC کو کہ جو مارکیٹ اسٹور رہے ہیں اور ان کے پاس فنڈ نہیں ہے, آپ جگہ الوکیٹ کریں, اس کی کنسٹرکشن کے لیے ہم تاجر اپنے طور پہ آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے. جتنا بھی فنڈ چاہیے اس کو بنانے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے بتا دیجیے گا, PTI آپ کی سپورٹ تو کرتی ہے, پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, اور اسد عمر صاحب کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی آ جاتا ہے within 2 hours, اور لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ کراچی کا اور حیدرآباد کا لاک ڈاؤن ایز اٹ از چلتا رہے گا. اس کو میں منافقت کہوں گا کہ جب آپ کا اتنا بڑا رہنما یہاں موجود ہے اور وہ سب کے سامنے اناؤنس کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر کی یہ پالیسی ہی نہیں ہے, اس کے بعد آپ کا ایک دوسرا وزیر کس طریقے سے نوٹیفیکیشن نکال سکتا ہے, تو اس کو ہم منافقت کا نام دیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو پالیسی ہے, ہم تمام سیاسی جماعتوں سے, تمام مذہبی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں, اور آگے کے لیے ہم جو ہے بہت بڑا احتجاج کرنا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شکیل گوپلانی صاحب آپ کا. بشیر صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں بیٹھے مہمان جو موجود ہیں, ان کی رائے کا پروگرام کے ہوسٹ یا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس بات کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.